أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 182 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 57 تا 60 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق بھی رکھتے ہیں, وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت, اس قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. آپ کے علم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل خطاب یا خطبے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یہ خطبہ آپ کا ہے فضیلت قرآن کے بارے میں, اور روزانہ اس کا ایک ایک جملہ ہم سمجھ رہے ہیں. آج کیا بات ہے؟ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اچھا, عجیب عربی میں کسی اور معنی میں ہم تو کہتے ہیں نا بڑا عجیب سا معاملہ ہے, صحیح, لیکن عجیب عربی میں کیا ہے؟ خوبصورت, عمدہ, بیوٹیفل, ریمارکیبل. قرآن کی جو بیوٹی ہے, قرآن کی جو خوبصورتی ہے, قرآن کے علم و حکمت کے جو پہلو ہیں اور موتی ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. قیامت تک اس کی علم و حکمت کی باتیں جاری رہیں گی. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے آتا رہے گا. یہ ارشاد فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کی ترتیب کے مطابق زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ المائدہ آیات 57 تا 60 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا, اے ایمان والو, مت بناؤ ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل, ان میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے, اور دوسرے کافروں کو دوست, اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اگر تم مؤمن ہو. اور جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے تو وہ بناتے ہیں اسے ہنسی اور کھیل, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, اے اہل کتاب, کیا ضد ہے تمہیں ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر
جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون زیادہ برا ہے اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے؟ وہ کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب نازل کیا اور بنایا جن میں کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، یہ ہیں وہ جو بدترین ہیں درجے کے اعتبار سے اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ المائدہ آیات 57 تا 60 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور زیر مطالعہ آیات کا تعلق، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیات یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ۔ ویسے ناظرین کرام، آج ہماری ٹیم میں اویس شامل ہیں جو پہلی مرتبہ آج ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن باقی ساتھی پچھلے پروگرام سے بھی ہمارے ساتھ رہے اور آپ یقیناً کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ربط آیات آپ کو بھی کلیئر ہو چکا ہوگا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا نقطہ لکھا ہے ربط آیات کے حوالے سے، گزشتہ آیت میں اللہ کی جماعت کے اوصاف اور ان کے غلبے کا بیان تھا۔ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت، اس کے اوصاف کا ذکر تھا پچھلی آیات میں۔ اب کیا ہے؟ اب اسلام دشمنوں سے دوستانہ روابط قائم کرنے کی ممانعت ہے۔ اللہ والوں کی جماعت، ان کی اصل دوستی اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اور اہل ایمان سے ہوگی، دلی دوستی۔ باقی رہے کفار، ان سے کوئی دلی دوستی والے روابط نہیں ہو سکتے اللہ کی جماعت کے لوگوں کے۔ یہ بیان آج سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لکھا ہے اب اسلام دشمنوں سے دوستانہ روابط قائم کرنے کی ممانعت ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تعارف سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو تفصیل سے ہم تشریح میں سمجھتے ہیں ان کا مختصر خاکہ یا جائزہ پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، دین کو کھیل تماشا سمجھنے والوں اور اذان کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی کی ممانعت۔ یہ مشرکین کا طرز عمل تھا، اذان کے الفاظ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر گفتگو آگے ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات، اہل کتاب کا مسلمانوں کی عیب جوئی کرنے کا بیان۔ اہل کتاب کا مسلمانوں کی عیب جوئی کرنے کا بیان، مسلمانوں پر لعن طعن کرنا اور وہ کیڑے نکالنا جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں، اس کا ذکر آئے گا۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے یہود و نصارہ کے برے انجام کا بیان، ان کے کرتوتوں کا ذکر بھی اور ان کے برے انجام کا تذکرہ بھی آئے گا۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہوتا ہے، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع زیر گفتگو آتا ہے، یہ کیا سب ٹاپک ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں تجزیے کے ذیل میں۔ سورۃ المائدہ آیات 57 تا 60 کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے المائدہ آیت نمبر 57، دین کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی کی ممانعت۔ آیت نمبر 58، اسلام مخالفین کا اذان کے ساتھ استہزاء کا بیان۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، تو اسلام کے دشمن اس دور میں کیا کر رہے تھے؟ اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 59، اہل کتاب کی اہل ایمان سے دشمنی کی وجہ کا بیان۔ کیوں ایمان والوں سے دشمنی ہے یہود کو نصارہ کو، اس وجہ کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 60۔ اس کا موضوع ہمارے سامنے قیامت کے دن بدترین سزا کے مستحق لوگوں کا بیان۔ قیامت کے دن بدترین سزا کے مستحق لوگوں کا بیان۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہر آیت کے ترجمے اور تشریح کو سمجھنے کا۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 ہے۔ ناظرین کرام، اس کا توجہ سے ترجمہ سنیے گا، جملہ بہت طویل ہے اور پورا جملہ جب سنتے ہیں تو ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے اسکرین پر ترجمہ آپ کے سامنے، اے ایمان والو مت بناؤ ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں کو دوست، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو اگر تم مؤمن ہو۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 کا۔ کیا نہ بناؤ؟ دوست نہ بناؤ۔ کن کو؟ وہ تفصیل ذرا زیادہ تھی، آخر میں جملہ مکمل ہوا، دوست نہ بناؤ۔ تو دوستی کی ممانعت کا ذکر ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہمارے سامنے تشریح میں لکھا گیا موجود ہے، اہل ایمان کو دشمنان اسلام سے دوستی نہ رکھنے کا حکم۔ یہ بات کئی مرتبہ آئی اس صورت میں، سورۃ المائدہ میں یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے کہ قلبی دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کافر کے ساتھ اس سے سلوک تو ہو جائے گا مگر قلبی تعلق مسلمان کا کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہی ہونا
چاہیے۔ تو وہ جو قلبی دوستی ہے اس کی ممانعات کا ذکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے تشریح میں، اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہیں۔ اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہیں، سب کے سب کافر، اس لیے ان کے ساتھ قلبی دوستی سے منع کیا گیا۔ اگلا نقطہ تشریح میں لکھا گیا ہے، دین کو کھیل مذاق بنانے والے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ غور کیجئے گا کہ اسلام دشمن آج بھی موجود ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا، ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرنا، ان پر سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوا، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اہل ایمان سے تقاضا ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر ڈٹے رہیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، ایک مومن کے لیے دین کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے دین کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، باقی چیزوں پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، دین پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو اسلام دشمن ہے ان کو دشمن ہی سمجھا جائے، اور جو کفر پر ہیں ان سے قلبی دوستی اختیار نہ کی جائے۔ یہ دین کا تقاضا اور مومن کے لیے دین کی پرائرٹی اوپر ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری ترجیحات میں دین کتنا شامل ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ کتنا مرثیہ کہیں، جب سود خوری کے دھندے چلتے ہوں، بے حیائی فحاشی اور یعنی کو پھیلایا جاتا ہو، جب قرآن کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہو، جب جھوٹ زبان پر جاری ہو اور نہ جانے کیا کچھ، دین کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہو، تو خود یہ سارا طرز عمل بتا رہا ہے کہ دین آج ترجیحات میں، دین آج پرائرٹیز میں شامل نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کا یہ ذکر ہے کہ ایک مومن کے لیے دین کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے، اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا کیا؟ شریعت کے پاکیزہ احکام کا مذاق اڑانے والوں سے دوستانہ مراسم نہ رکھیں۔ کیا مطلب؟ شریعت کے احکامات کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان مذاق اڑانے والوں سے ایمان والوں کی کوئی قلبی دوستی نہیں ہو سکتی، کوئی دوستانہ رویہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو تو مومن کو تو غصہ آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ہم بھی دیکھیں آج ہمیں اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزیوں پر غصہ آتا ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والوں پر غصہ آتا ہے، دین کی تعلیمات کا مذاق بنانے والوں پر غصہ آتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کو کہاں غصہ آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا، اللہ کے دین پر حرف آتا تھا، وہیں رسول اللہ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا۔ سورۃ المائدہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 58، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 58، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے تو وہ بناتے ہیں اسے ہنسی اور کھیل، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اذان کے مذاق اڑانے کا بیان آیا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ تشریح میں ہمارے سامنے ہے، کفار کا اذان و نماز کا مذاق اڑانے کا بیان۔ ان میں مشرکین بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی کفار جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لکھا ہے کہ کفار کا اذان و نماز کا مذاق اڑانے کا بیان، یہ کیا ہے؟ آئیے اس کی تشریح آگے مزید سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے، اذان شعائر اللہ میں سے ایک شعار ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانی، شعار ایک نشانی ہے، تو اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی اذان بھی۔ کیوں؟ اذان کے کلمات سن کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننے کی شہادت، اس کی گواہی دی جاتی ہے، تو اللہ یاد آ جاتا ہے اذان کے کلمات کو سن کر، تو یہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لکھا ہے، اذان شعائر اللہ میں سے شعار ہے جس کے کلمات میں عقیدہ توحید و رسالت اور اللہ کی عظمت کے اقرار کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگے لکھا ہے، یہ اعلان اسلام دشمنوں پر ناگوار ہوتا اور وہ اذان کی آواز سن کر نقلیں اتارتے۔ کیوں؟ توحید کا اعلان ہو رہا ہے تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کو یہ ہضم نہیں ہوتی ہوگی بات، اور جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی پسند نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ کی تکبیرات جب بلند ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہوگی۔
یہ کفار مذاق اڑاتے تھے. کیوں؟ لکھا ہے کہ یہ اعلان اسلام دشمنوں پر ناگوار ہوتا اور وہ اذان کی آواز سن کر نقلیں اتارتے. آگے ایک اور اہم بات ہے تشریح میں، قرآن نے نماز کے لیے ندا کا ذکر کیا. فرمایا نا کہ اذا نادیتم، جب تم ندا دیتے ہو، جب تم پکارتے ہو، جب تم بلاتے ہو. لکھا ہے قرآن نے نماز کے لیے ندا کا ذکر کیا، لیکن ندا کے الفاظ اور طریقے کا ذکر قرآن میں نہیں. کیا مطلب؟ نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے، اس پکارنے کے عمل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اذان. قرآن یہ تو کہہ رہے کہ جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو کوئی عمل تو تھا نا جس کو ہم اذان کہتے ہیں، مگر قرآن میں اذان کے الفاظ موجود نہیں ہیں. بات سمجھ رہے؟ اگلا ایک اور جملہ لکھا ہوا آگے، حجیت حدیث کی دلیل. حجیت حدیث کی دلیل انگلش میں کہیں گے اتھارٹی آف سننا. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نماز کے لیے بلانا، اس کا پورا ایک نظام موجود تھا، اور طریقے کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں. مگر قرآن کنفرم کر رہا ہے کہ کوئی طریقہ موجود تھا، مگر قرآن طریقہ بتا نہیں رہا. یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجیت حدیث. یعنی اسلام میں حدیث بھی حجت ہے، اتھارٹی ہے، سنت بھی حجت ہے، اتھارٹی ہے. دین قرآن سے سمجھیں گے اور سنت رسول سے سمجھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ رہی؟ انڈائریکٹلی ایک نقطہ، لیکن نقطہ بڑا اہم. ایک کام ہو رہا ہے اور اللہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں، مگر اللہ نے قرآن میں سکھایا نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا. اس کو ہم ایک اور انداز سے سمجھتے آئے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، تو قرآن بھی حجت ہے، اتھارٹی ہے، اور حدیث بھی حجت ہے اور اتھارٹی. اس آیت میں آخری نقطہ جو تشریح کے اعتبار سے ہم سمجھیں گے، لکھا ہے اسلام مخالفین کا سمجھ بوجھ سے عاری ہونا اور عبادت اور شرعی احکام کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہونے کا بیان. الفاظ آئے تھے نا کہ یہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ جانتے نہیں، یہ عقل نہیں رکھتے. تو بات کیا آ رہی ہے کہ جو اسلام کی مخالفت کرنے والے، ان کو اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، یہ سمجھتے نہیں اللہ کے احکامات کی اہمیت کو. ناظرین کرام، یہی مسئلہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت ہوگی تو اذان کا احترام ہم بھی کریں گے اور نماز کا اہتمام ہم بھی کریں گے. ورنہ کفار تو مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمان نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. تو بات کیا ہے؟ وہ بھی بے عقل لوگ تھے، کیا ہم بھی بے عقل ہو گئے اور اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. 2 آیات اور سمجھیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وقفے کے بعد. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیات 57 تا 60 کا. وقفے سے پہلے آیت نمبر 58 کا بیان مکمل ہوا. آگے بات کو بڑھاتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 59 کے مطابق کی طرف چلتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ الْفَاسِقُونَ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 59. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اے اہل کتاب، کیا ضد ہے تمہیں ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 59 کا ہوا ترجمہ. ترجمے کی بات کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تشریح کی طرف چلتے ہیں. تیار ہے نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی، ترجمے کے بعد چلتے ہیں تشریح کی طرف. سورۃ المائدہ آیت نمبر 59. پہلا نقطہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. لکھا ہے، قرآن کا تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کے باوجود اہل کتاب کا دین اسلام اور اہل ایمان سے شدید مخالفت کا بیان. کیا مطلب؟ قرآن تو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے نا. کوئی مسلمان پچھلے رسولوں اور کتابوں کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان تو زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں نا، باتیں ہو چکی ہیں کئی مرتبہ. اس کے باوجود کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اہل کتاب اور کفار جو ہے وہ اہل ایمان سے شدید دشمنی کی روش اختیار کیے بیٹھے. اس بات کا اس مقام پر تذکرہ ہو رہا ہے. آگے لکھا ہے، اہل ایمان سے ان کی دشمنی کی وجہ. کیوں دشمنی کر رہے ایمان والوں سے؟ اس کی وجہ یہاں ذکر کی گئی. اہل ایمان اللہ، قرآن اور باقی تمام آسمانی کتب پر ایمان لا کر حق کے علمبردار بن گئے ہیں. اہل ایمان اللہ، قرآن اور باقی تمام آسمانی کتب پر
ایمان لا کر حق کے علم بردار بن گئے۔ یہ دشمنی ان کو ہو گئی کہ اب حق کس کے پاس آ گیا؟ ایمان والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس۔ ایک مثال ہم نے کئی مرتبہ دی، یہود کو حسد ہوا تھا نا بلی کی طرح، یاد آئی؟ بلی کی دم کٹ گئی، اب وہ چاہتی باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے۔ اب حق ہے مسلمانوں کے پاس اور حسد کا شکار ہے کون؟ اہل کتاب، تو وہ اس بنیاد پر ایمان والوں کے دشمن بن گئے۔ یہ تو ہے کفار کا معاملہ۔ ناظرین کرام، ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے، آپ کبھی غور کیجئے، جب تک لوگ بے حیائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کسی گھرانے میں پردے کا اہتمام شروع ہو جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے نا؟ یہ گڑبڑ ہے کہ نہیں؟ یعنی اسلام کی طرف آنے پر لوگوں کا اعتراض ہو جاتا ہے۔ کل تک کسی نوجوان کے چہرے پہ سنت کی بہار نہیں تھی، اب اسے سجا لی، لوگوں کے منہ بننا شروع ہو گیا، استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا غور کیجئے، کہیں اسلام کی طرف آنے پر ہم منہ تو نہیں بگاڑتے، تو وہ تو مشرکین تھے، وہ تو کفار تھے جو ایمان والوں کے ایمان کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کہیں ہمارے معاشرے میں اسلام اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی وجہ سے عمل کرنے والوں کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے نقطہ لکھا ہے تشریح میں، اپنی خفت مٹانے کے لیے اہل کتاب کا حق پر ملامت کرنے کا بیان۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے اہل کتاب کا حق پر ملامت کرنے کا بیان، یعنی کہ خود تو حسد کا شکار ہیں، اب اس کو دبانے اور مٹانے اور چھپانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر ایمان والوں پر جو ہے وہ لان تان کرنا شروع کر دیں اور حق کے بارے میں ملامت کریں۔ آگے آخری بات اس آیت کے حوالے سے لکھی گئی ہے، ان کی یہ حرکت ان کے فسق کی وجہ سے ہے۔ یہ کیوں ایمان والوں سے بغض رکھ رہے، دشمنی رکھ رہے؟ ان کے فسق کی وجہ سے۔ فسق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فسق کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ پھٹ جانا، یعنی کہ کوئی اپنی حدود سے باہر نکل جائے۔ تو یہ اس لفظ نافرمانی کے لیے، بغاوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے فسق کی وجہ سے حق کی اور حق والوں کی مخالفت پر اتر آئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 60۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 60۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون زیادہ برا ہے اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے؟ وہ کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب نازل کیا اور بنایا جن میں کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، یہ ہیں وہ جو بدترین ہیں درجے کے اعتبار سے اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ تشریح میں ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے، اہل کتاب کا ضد اور تعصب کی وجہ سے گمراہ کن عقائد پر اڑے رہنے کا ذکر۔ اہل کتاب کا ضد اور تعصب کی وجہ سے گمراہ کن عقائد پر اڑے رہنے کا ذکر۔ یہ بات بار بار آئی ہے کہ اصل میں کیوں حق سے دور ہوئے؟ یہ حسد کی وجہ سے، خاص طور پر یہود کا معاملہ کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، وہ بنی اسرائیل سے کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں، تو یہ لوگ حسد کا شکار ہو گئے۔ اگلا نقطہ لکھا ہے، ان کا حشر بھی اصحاب سبت کی طرح کر دیے جانے کی تنبیہ۔ ناظرین کرام، اصحاب سبت کا تذکرہ کچھ پہلے بھی آیا تھا، تفصیلی واقعہ سورۃ الاعراف میں آئے گا، اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ان کو بھی دھمکی دی جا رہی کہ پچھلے باغیوں نافرمانوں کے انجام کی طرح تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ آگے لکھا ہے اسی تشریح کے اعتبار سے، اصحاب سبت اہل کتاب کے نافرمان لوگ جنہیں نافرمانی کی بنا پر بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ کنہیں بنا دیا گیا؟ کچھ اہل کتاب کو۔ کس بنیاد پر بنا دیا گیا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیا بنا دیا گیا؟ بندر اور خنزیر۔ عجیب بات ہے نا۔ آگے مزید دیکھیے گا، اصحاب سبت کا شریعت کے بجائے من مانے قوانین کی پیروی کرنے کا بیان۔ اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں یہ مچھلی والوں کا واقعہ ہے جو مچھلیاں شکار کرتے تھے اور حیلے بہانے کر کے اپنی خواہش کی پیروی کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ واقعہ آئے گا تفصیل سے سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں انشاءاللہ۔ آخری بات لکھی ہے اس آیت کی تشریح میں، یہ لوگ مرتبے کے لحاظ سے بدترین اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو گئے، اور ایسے بھٹکے کہ اللہ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا، ان کو خنزیر بنا دیا۔ یہ بدترین سزا تھی جو دنیا میں ان کو دی گئی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ المائدہ آیات 57 تا 60 کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی سوالات کا، ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی حذیفہ پہلا سوال کیا کریں گے؟ آج کے بیان میں ہم نے مشرکین کے حوالے سے اذان اور نماز کے بارے میں جو وہ مذاق اڑاتے تھے اس کا ذکر آیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اذان اور نماز کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے کیا احترام ضروری ہے؟ ماشاءاللہ، مشرکین کے تعلق سے یا کفار کے تعلق سے تو یہ بات آئی کہ وہ اذان کے الفاظ کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں؟ وہاں توحید کے ترانے بلند ہوتے تھے، رسالت کی گواہی دی جاتی تھی اور وہ ان سے ہضم نہیں ہوتی تھی بات۔ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں اذان اور نماز کے حوالے سے کیا احترام ہونا چاہیے؟ بہت قیمتی سوال ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ اذان کی آواز آتی ہے تو اذان کس لیے دی جاتی؟ نماز کے اعلان کے لیے نا۔ تو اذان کا اصل جواب کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ناظرین کرام غور کیجئے، ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اذان مسجد سے آواز آ رہی ہے تو ڈرامے کی آواز تھوڑی سلو کر دی، خواتین نے دوپٹہ سر پہ لے لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اذان مکمل ہو گئی، ڈرامہ دوبارہ شروع ہو گیا اور دوپٹہ اتر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذان اس لیے کہی گئی کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ تو اذان کا سب سے بڑا احترام کیا ہے؟ کہ جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے اس کام کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، اذان کی آواز آ رہی ہے تو بہتر ہے کہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اذان کو سن کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے، اذان کی کلمات کو بھی دہرایا جائے، تفصیلی مسئلہ ہے، اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور سب سے بڑا کام ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح اذان کی آواز آ رہی ہے تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مساجد میں جا کر ذرا فجر میں لاؤڈ اسپیکر سلو کر دیا کریں، ہماری نیند میں خلل واقع ہو جاتا ہے، یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور بھائی نیند چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ تو اذان کی آواز تو سب سے بلند ہونی چاہیے۔ ہاں، لاؤڈ اسپیکر کا بے ہنگم استعمال ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، اور ظالمانہ استعمال کہ ہر بات سنانے پر لوگوں کو مجبور کیا جائے، یہ غلط ہے۔ اذان کے لیے لیکن لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو، اور اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آواز سلو کر دیجئے، ہمارے گھر میں نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بے ادبی کا پہلو ہوگا۔ نماز کے تعلق سے نماز میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ آفیسز میں لوگ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، فیکٹریز میں ادا کرنا چاہتے ہیں، گھروں میں ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، کالج یونیورسٹیز میں ادا کرنا چاہتے ہیں، کوچنگ سینٹر میں ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی نماز کا اہتمام کرنے دینا چاہیے۔ اگر اس سے روکا جا رہا ہے تو یہ بھی گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ آئے گا۔ اور ہاں، نماز کے وجہ سے نا کسی کونے کھدرے کے اندر، جب میں آڈٹ لائف میں تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے دور میں، تو ایک جگہ ہم آڈٹ کے لیے گئے بڑی بہترین کمپنی میں، اور نماز کے لیے بالکل فیکٹری کا کونے کے اندر پرانا سا کمرہ، اس میں پرانا سا پنکھا، دو پرانی سی چٹائیاں کہ وہاں بیٹھنے کا دل بھی کسی کا نہ چاہے، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ نماز کے لیے پراپر مناسب اہتمام ہو تاکہ دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ کافی ہے؟ ٹھیک ہے جی علی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ یہاں پر ابھی بندر بنانے کا اور خنزیر بنانے کا ذکر آیا تھا، تو ان آیات کو اکثر لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اسلام دشمنی کا اظہار کرتا ہے، اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے؟ جی ناظرین کرام، یہ بڑا قیمتی سوال ہے۔ ینگسٹرز ہیں، ظاہر بات ہے سوشل میڈیا پر بھی ان کے پاس کچھ چیزیں آتی ہوں گی، اور کچھ مغرب کے لوگوں کی طرف سے، سارے نہیں، بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام دشمنی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جمع کر کے کبھی 5 منٹ کی کبھی 10 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ بنا کر مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، دنیا والوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ میں نے کہا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر، اسی لیے میں نے زور دیا تھا بندر سب کو بنایا گیا اہل کتاب کو؟ نہیں۔ سارے اہل کتاب کو خنزیر بنایا گیا؟ نہیں۔ کچھ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے سکتا ہے۔ نافرمانی کی سزا کچھ کو دی کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ویسے قرآن ایک اور انداز سے بھی کہتا ہے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں جو لوگ اللہ کی دیوی صلاحیتوں کو استعمال کر کے حق کو نہیں پہچانتے اور حق کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو اللہ نے کبھی ایک سمبل کے طور پر، ایک علامت کے طور پر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا تاکہ بعد والوں کو ایسی حرکتوں سے بچنے کا خوف پیدا ہو اور وہ اس برے انجام سے بچ جائیں جیسے کہ پچھلے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ باقی جواب کیسے دینا ہے؟ پہلی بات ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس ان سے کہا جائے کہ کوٹ نہ کرو، قرآن کے کانٹیکس میں پڑھیں، پچھلی کتابیں بھی پڑھیں گے، ان میں بھی اسٹوریز ملیں گی، پچھلی کتابوں میں بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ایسی آپ کو اسٹوریز مل جائیں گی۔ کہہ رہے کہ قرآن میں اگر کوئی بات کوٹ کی گئی ہے تو ایک پورے ریفرنس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح جواب دیں گے تو جو حق کا متلاشی ہوگا شاید اس کو سمجھ آ جائے بات، باقی جسے نہیں ماننا وہ تو کبھی مان کر نہیں دے گا۔
جی اویس صاحب کا سوال اور آج آپ کا پہلا سوال اس پروگرام میں. جی ان آیات میں اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ان کا غضب نازل ہونے کا ذکر آیا ہے، تو کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب نازل ہوا کرتا ہے؟ ماشاء بڑا عملی سوال ہے. پہلے ہی سوال بہت عملی ماشاءاللہ کہ پچھلی قوموں پر لعنت کی گئی، بعض پر اور غضب کیا گیا. تو یہ لعنت اور غضب کیوں ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور غضب کا بات ہے اللہ کا جب بندے اللہ کی بغاوت پر اتر آتے ہیں. بنی اسرائیل کا بیان ہمیں سورۃ البقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھا تھا. قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 101 میں قرآن کہتا ہے انہوں نے انبیاء کو شہید کر ڈالا، معاذ اللہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 61 میں قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، کچھ احکامات پر عمل کیا، کچھ پر عمل نہیں کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں. تو اللہ کی کتاب کو پس سے پشت ڈال دینا، دین کے حصے بکھرے کر دینا، اللہ کے پیغمبروں کو شہید، یہ تو ماضی میں ہوا. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آئیں گے، اللہ کے نیک بندوں کو، صالحین کو شہید کرنا، یہ وہ جرائم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ لعنت فرما دیتا ہے، اللہ کا کسی قوم پر غضب نازل ہوتا ہے. اللہ کے احکامات جب اجتماعی زندگی میں توڑے جاتے ہیں تو قومیں مٹائی جاتی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اجتماعی مسئلہ. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جنسی بے راہ روی میں، ہومو سیکچولیٹی کے جرم میں، ہم جس پرستی کے جرم میں مبتلا ہوئی، اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا. تو جب اجتماعی بگاڑ قوموں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. حاصل کلام اللہ کے خلاف بغاوت کی روش، اللہ کی نافرمانی کی روش، اس وجہ سے قوموں پر لعنت کی جاتی ہے، یا اللہ کا غضب ان پر نازل کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے. آسان سی ایک بات ہے لیکن یاد دہانی کے لیے لکھا ہے قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا. سورۃ القدر کی آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن حکیم قدر کی رات میں نازل ہوا. کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں. پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے تھے. قرآنی معلومات کے بعد سیگمنٹ ہوتا ہے حاصل مطالعہ کا، یعنی جن باتوں کو ہم نے تشریح میں تفصیل سے سمجھا ان کا ایک جسٹ اور خلاصہ آخر میں بیان کیا جاتا ہے. حاصل مطالعہ کے ذیل میں لکھا ہے دین اسلام کو ہنسی مذاق اور کھیل کود کا نشانہ بنانے والوں سے دوستی کی ممانعت. دوسرا نقطہ اذان کے ساتھ استہزاء کا بیان، جو کفار اور مشرکین اذان کا مذاق اڑاتے ان کا ذکر بھی آیا. تیسرا اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے اہل کتاب کے بدترین لوگوں کا بیان جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا. یہ سوالات بھی ہمارے سامنے آ گئے جن کا جواب بھی پیش کر دیا گیا. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد ہے جائزے کا سیگمنٹ. جائزہ لیتے ہیں اپنے اندر جھانک کر چند سوالات کے تناظر میں. 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال ہے کیا ہم دین کے ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہیں؟ جیسے حذیفہ نے سوال کیا تھا نا اذان کے بارے میں، نماز کے بارے میں، یہ دین کی تعلیم ہے نا. اب وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب اور بے ادب. ہاں، تو احترام تو لازم ہے. اور اذان کا سب سے بڑا احترام کیا ہے؟ زور سے بولیں. نماز کی ادائیگی. جس کام کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کام کے لیے پیش ہو جائیں. دوسری بات، سوال کے تسلسل میں بات آ گئی، کیا ہم اذان کا احترام کرتے ہیں؟ سوال ہے تیسرا، کیا ہم دین کی حفاظت کے لیے اپنی قوت بروئے کار لاتے ہیں؟ اپنے گھر کی حفاظت ہم خوب کرتے ہیں نا. اللہ کے دین کی عمارت کے حوالے سے طرز عمل کیا ہے؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. دین کے حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے ہم کتنے فکر مند ہیں، غور کرنا چاہیے. آخری 2 باتیں کل کا سوال. گزشتہ سوال کا جواب، سوال رکھا تھا ہم نے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ البقرہ کا حوالہ دیا گیا تھا. 200 آیات کے بعد تلاش کرنے کو کہا گیا تھا، آسانی سے جواب مل گیا ہوگا. البقرہ آیت نمبر 208، یہ درست جواب ہے. البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا اور اب کئی دن تک اے ایمان والو اسی انداز سے آیات پوچھیں گے آپ سے. آج کا سوال ہے اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا کیا ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ البقرہ ہی میں تلاش کیجئے گا، 200 آیات کے بعد ہی انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں جواب کے طور پر پیش کر دیں گے آپ کے سامنے. اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا کیا ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ البقرہ کی 200 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وہ مکمل ہوا.
آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور تمام تعاون کرنے والوں کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو